وكل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. احباب عزیز وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران کی پہلی آیات بینات، جن کا شان نزول ہم نے پچھلے درس قرآن میں سماعت فرمایا، پڑھا. تھوڑا سا ربط عرض کر دوں، آپ کو یاد بھی ہوگا، نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد، جن میں ان کے علماء و مشائخ اور سردار تھے، 60 افراد میں مشتمل، اور بڑے شاہانہ لباس میں یہ لوگ آئے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک تفسیروں میں صحابہ کرام کے الفاظ موجود ہیں کہ ان جیسا لباس کی دنیا میں وفد ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. اتنا شاہانہ لباس میں یہ تمام لوگ آئے تھے. انہوں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، کیونکہ عیسائیت کا ایک اہم ترین ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بدترین عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اور ان کی اس وقت جو موجودہ انجیل ہے تحریف شدہ، اصلی انجیل میں نہیں تھا یہ جملہ، تحریف شدہ انجیل میں یہ جملہ عیسائیوں کے پادریوں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اور پھر عیسائیت کو فروغ دینے والا موذی، عیسائیت کو فروغ دینے والا موذی ڈاکٹر ذاکر نائک، اس چبل انسان نے بھی یہ جملے بولے ہیں اپنے بیانات میں، اپنے لیکچرز میں، کہ ہر وہ شخص ایک عیسائی اس کی محفل میں کھڑا ہوا، کیونکہ یہ ہے یہودیت اور عیسائیت کا ایجنٹ ہے، یہ بغیرت، یہ بے لگام ڈاکٹر، یہ مسلم نہیں ہے، یاد رہے. اس کی محفل میں اکثر یہودی، ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں، اور اس موذی ڈاکٹر کا آپ لباس دیکھیں وہ یہودیوں جیسا، اس کا کردار دیکھیں وہ یہودیوں جیسا. 2 یا 4 جملے انگلش کے بولنا یہ ماہر ہونے کی علامت ہے اسلام میں؟ یہ مجتہد اور عالم و مفسر ہونے کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں. یاد رہے یہ موذی ڈاکٹر، یہ بے لگام ڈاکٹر اسلام کا دشمن ہے. اسلام کا کیا ہے؟ دشمن ہے. اس موذی ڈاکٹر کی محفل میں یہ لیکچر دے رہا تھا، ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ اور ہم میں بڑا فرق ہے. اس کے سوال کا مال تھا. اس نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ بائبل کو فلاں سے فلاں چیپٹر کو پڑھ کے سناؤ، نمبر بھی بتایا. اس نے کہا جی میرے پڑھنے پہ ٹائم لگے گا، تو اپنا سوال ہی بیان کر دے. خیر وہ عیسائی سوال نہ بیان کر سکا. اس نے کہا آپ خود پڑھ لیں. اس نے وہاں سے پڑھا، کہنے لگا یہ کون سی کوئی بات ہے. وہاں یہ مسئلہ موجود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے. غور کرنا. اس نے کہا کون سا یہ کوئی مسئلہ ہے؟
تمہارے اور ہمارے درمیان میں اس مسئلے میں بھی مماثلت موجود ہے۔ غور کرنا اس بے لگام اور موذی ڈاکٹر کے جملے، میں اس کی ویڈیو کا ایک کلپ آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے نیٹ سے اپنے پاس اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا۔ اس موذی ڈاکٹر نے کہا اس مسئلے میں بھی ہم عیسائیوں کے ہم مثل ہیں۔ پھر اگلے جملے کہنے لگا یہ کوئی ایک بات تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مجھ سے پوچھو، کہنے لگا موذی ڈاکٹر، بے لگام ڈاکٹر، ڈاکٹر ذاکر نہیں، کہنے لگا مجھ سے پوچھو جو بندہ بھی اللہ کی اتباع کرے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جملے میں سنا سکتا ہوں اس موذی ڈاکٹر کے۔ میرے وہ نوجوان بالخصوص بھائی جو اس موذی کے جملے، انگلش کے جملوں کی وجہ سے اس کو بڑی کثرت سے سنتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو اس موذی ڈاکٹر سے متنفر ہو جائے، ورنہ یہ آپ کو ایمان کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، یہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ یہ موذی یہودیت اور عیسائیت کا ایجنٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھائی کو ڈاؤٹ ہو میری اس بات میں، عیسائیوں نے تو ایک بیٹا ثابت کیا ہے، یہ اب کیونکہ ان سے گرانٹی لیتا ہے، ان کی طرف سے بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہارے اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ وہ عیسائی، اس نے کہا جی کیا فرق ہے؟ کہنے لگا فلاں جگہ سے پڑھو۔ اس نے پڑھا تو وہاں تھا عقیدہ عیسائیت کا، انجیل میں تعریف شدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حالانکہ پچھلے اتوار کسی کا ہے، سرکار علیہ السلام کی زبان سے آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اللہ سے کسی نے جنم لیا۔ قرآن اس عقیدے کو باطل کرا دے رہا ہے۔ اب سرکار نے بھی وفد نجران کو یہی عقیدہ سامنے رکھ کے ان کو باطل قرار دیا تھا، جس کا ذکر آپ نے پچھلی قسط میں سماعت فرمایا۔ اب غور کریں، انہوں نے ایک ثابت کیا ہے، اس موذی ڈاکٹر نے کروڑوں مسلمانوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے؟ تم کہتے ہو مماثلت نہیں، مجھ سے پوچھو اس عقیدے میں بھی ہم تمہارے مثل ہیں۔ کہنے لگا تم صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں جو بھی اللہ کی اتباع و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس موذی نے اپنی گران کو بچانے کے لیے یہ تعویل گھڑ دی۔ کیا گھڑ دی؟ پھر آگے جا کے کہنے لگا اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اب جو مرضی تو بچتا ہے، جب تو نے مسلمانوں کو اللہ کا کیا کہہ دیا؟ بیٹا کہہ دیا، تیرے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ ہے۔ اب تو ہزار طویلیں کر، ایک بندہ بت کو سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد کہنا ہے تو تعظیمی سجدہ کر رہا تھا، کیا اس پہ شرک اور بت پرستی اور کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے آپ؟ کیونکہ جو بعض ایسے کفریات ہیں، صریح کفریات، جب وہ پکے جائیں تو پھر بندے کی نیت کا کوئی اعتبار ہوتا۔ جس طرح طلاق کے باب میں ایک شخص لفظ طلاق کے ساتھ اپنی بیوی کو کیا دیتا ہے؟ طلاق دیتا ہے، لفظ طلاق کے ساتھ، اور بعد میں کہتا ہے میری تو نیت ہی کوئی نہیں تھی، بعد میں کہتا ہے میری تو نیت ہی کوئی نہیں تھی۔ شریعت اس کی نیت کا اعتبار کرتی، کیونکہ الشریع لا یحتاج بالنیہ، اصول ہے شریعت کا، جو شریع لفظ ہوتا ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ الشریع لا یحتاج بالنیہ، یہ اصول کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اصول موجود ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس عقیدے کا کیا فرمایا تھا؟ رد ان یہودیوں کے مشائخ و علماء کو سرکار نے لاجواب قرار دے دیا، ایسے دلائل رکھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ تمام کے تمام فساقتو، وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے تھے؟ خاموش اور لاجواب ہو گئے تھے۔ جب سرکار نے ان بے ایمانوں کو لاجواب کیا، رد عیسائیت کے اس اہم عقیدے پر سرکار نے جناب مناظرانہ کلام فرمایا، جب وہ چپ ہو گئے تو اس وقت جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جو سرکار ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، مینوان رب نے وہی قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ سورہ آل عمران کا شان نزول آپ کو پچھلے تو عرض کیا، یہ فقط آپ کو رب درس کر رہے ہیں۔ سرکار نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم کہتے ہو نہیں تین الہ،
میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار نے جو پہلا جملہ ان کو بولا سورہ آل عمران اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اس مناظرانہ کلام کو اپنا کلام بنانا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے عبادت کا مستحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ جو سرکار نے ان کو فرمایا رب نے وہی قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار کی زبان کی گویا رب کے ہاں اس قدر شان ہے، اس قدر ویلیو ہے، ابھی تک تو یہ نہیں آیا تھا، اس مناظرے کے بعد یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے سرکار کی زبان کو گویا قرآن مجید بنا کے بھیج دیا ہے اور فرمایا محبوب جو آپ نے فرمایا میں بھی وہی نازل کر رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے عبادت کا مستحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اللہ کی صفات میں سے جو حی بھی ہے جو قیوم بھی ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اس کی مکمل بات تو ہم سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے تحت عرض کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کا معنی الحی القیوم، اما الحی فی صفت اللہ تعالی فہو الدائم الباقی الذی لا یصیح علیہ الموت۔ حی، اللہ حی ہے، اپنے آپ میں اللہ حی ہے، اور حی ہونے میں رب کسی کا محتاج۔ ہم جو زندہ ہیں ہم اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اور ہماری زندگی ایک دن کیا ہو جائے گی؟ اللہ الحی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، اور نہ وہ حی ہونے میں کسی اور کا، وہ بذات حی ہے۔ اور حی ہوتا کون ہے؟ ایک معنی کے پاس سے فَهُوَ الدَّائِمُ الْبَاقِي، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، لا یصیح علیہ الموت، جس پر کبھی موت نے آنا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی غیب جاننے والا جو ہم نے سرکار کو کہا، یہ آگے یہودیت کا عقیدہ آ رہا ہے جس کی آج تجویز کی جا رہی ہے، نام نہاد مسلمان اسی عقیدے کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار غیب جانتے، لوگوں نے کہا یہ مشرک ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے غیب جاننا تو، ارے بیوقوفو ندانو، یہ تو یہودیت کا عقیدہ ہے، جس طرح کہ ابھی آگے آ رہا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، جب پوچھا گیا کیوں کہتے ہو؟ جو تقریریں تم کرتے ہو آج کہ نبی کو تم کہتے ہو کہ غیب جانتا ہے، نبی کے پاس اختیارات ہیں، نبی کے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ یہودیوں نے بھی یہی دلائل سامنے رکھ کے کہا جس کے اندر یہ ہوں وہ تو خدا ہی ہوتا ہے، وہ تو، یہ آگے تقریر آ رہی ہے انشاءاللہ آج کے درس میں آ رہی ہے۔ اب غور کریں، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو حی ہے، لیکن حی ہونے میں کسی کا محتاج۔ سارے پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے رب کے محتاج ہیں، اپنی زندگی میں اپنے رب کے کیا ہیں؟ اپنے ہر صفت میں تمام انبیاء اور رسول ہر شان میں، رتبے اور درجے میں اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اور ادھر اللہ فرما رہا ہے میں حی ہوں، میں قیوم ہوں۔ اور حی کون ہوتا ہے؟ الدائم الباقی الذی لا یصیح علیہ الموت، جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ تک رہے، اور اس ہمیشگی میں وہ کسی کا محتاج ہے، اور کبھی اس پر فنا آتی، وہ دنیا سے کبھی جائے گا نہیں، اس کا وجود کبھی تغیر و تبدل کو کسی صورت میں بھی اس کی ذات تغیر و تبدل کو قبول کرتی۔ وَأَمَّا الْقَيُّومُ فَهُوَ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ، قائم بذاتہ، الحی القیوم، جو قائم ہو اپنی ذات کی وجہ سے، جو قائم ہو اپنی ذات کی وجہ سے، یعنی اپنے قائم ہونے میں رب کسی کا محتاج، وہ اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس اعتبار سے بھی وہ القیوم ہے، اور اس اعتبار سے بھی بالتدبیر الخلق ومصالحهم فيما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، اور وہ اس اعتبار سے بھی قیوم ہے کہ پوری کائنات میں، دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی انسان ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں،
ان تمام کو اپنے قائم رہنے کے لیے ان سب مخلوقات کو اپنے رب کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ القیوم ہے کہ تمام جو اللہ کے سوا ہے قائم ہونے میں وہ اللہ کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ ہے جو کسی کا محتاج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار نے بھی یہودی عیسائیوں کو یہی فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک، باقی تمام اس کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ جو سرکار نے فرمایا، رب نے سورہ آل عمران کی دوسری آیت، پہلی آیت تو ہے نا الف لام میم، ان کے معنی میں جانے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی، ورنہ ہم ضرور جانتے جو مفسرین نے لکھے، لیکن شریعت کہتی ہے ان کے اندر نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ اب غور کریں، دوسری آیت میں سرکار کے جملوں کو رب نے کیا بنایا ہے؟ قرآن بنایا ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ وحدہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جب سے ہے جب تک رہے اس کو کوئی جانتا، اور وہ اس معاملے میں کسی کا محتاج بھی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، وہ کہتے تھے نا سرکار کو سچا نبی نہیں مانتے تھے، سرکار کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، گویا ادھر جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس طرح پچھلے اتوار آپ کو عرض کیا، لیکن آپ کی نبوت کا اقرار تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے آپ پر قرآن کو بالحق، یہ حق کے ساتھ آیا ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اور ان یہودیوں، ان عیسائیوں کو تو آپ کا ہر حال میں مرہون منت ہونا چاہیے، ہر حال میں آپ کی جوتیوں کو چومنے والے ہوں، آپ کے نارائن شریفین کو سروں میں رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ قرآن ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، بین یدی، جو ان یہودیوں کے پاس کتاب ہے، جو ان عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے۔ ان کی کتابوں کو تو قرآن عزت دے رہا ہے، اور یہ ایسے بے وقوف ہے آپ کے اور آپ کی کتاب کے خلاف بولتے ہیں۔ آج ہم تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، جو اس وقت موجود ہے، اس تورات کے ہم قائل نہیں، جو اس کے اندر مواد موجود ہے، جو اس وقت کی موجودہ انجیل میں مواد موجود ہے، جو تحریف شدہ ہے، ہم ان کے قائل، ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ نے، ہم اس تورات کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے، اس زبور کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے۔ کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدی، کہ ان کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے کی تصدیق خود قرآن کرتا ہے۔ ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں، ہماری شریعت کی اہم ترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا کہ وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتب تھیں، وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتب۔ اب وہ مواد نہیں ہے، اب دونوں تینوں کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہوئی، ان کتابوں کے لفظی اعتبار سے اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کے لفظ کی دنیا میں کہ اس کے لفظوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ رب نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے نازل کیا، قیامت کی اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اس لیے قرآن میں لفظی طور پہ تعریف نہیں ہو سکتی، لفظی طور پہ تعریف۔ امانے کی دنیا میں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مارتے رہیں گے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اس کا تو ذکر باقاعدہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ منافق بتوں والی آیات، منافق بتوں والی آیات کو کہاں چشمہ کریں گے؟ انبیاء اور اولیاء پہ چشمہ کریں گے۔ آج وہ آپ کے سامنے بتوں والی آیتیں نکال نکال کے کہتے ہیں درباروں پہ نہ جاؤ، اللہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ارے بے وقوفو، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ بت ہیں، اور ہم جن کے پاس جاتے ہیں وہ بت نہیں، وہ شاعر اللہ ہیں، وہ اللہ کے شاعر ہیں، وہ اللہ کے کیا ہیں؟ دیکھیں نا صفا مروہ شاعر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑ ہی ہے نا، آپ کے ملک میں پہاڑ نہیں ہے کیا؟ ممکن ہے ان سے بڑے بڑے پہاڑ اسلام آباد بری کے علاقے میں موجود ہوں، تو پھر وہ شاعر ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ